guys, welcome to our channel اور آج ہم لے کے آئے عمر بن خطب سیکنڈ خلیفہ آف اسلام کا ریاکشن. سو حضرت عمر کے بارے میں ہم نے ایک دو واقعے سنے ہوئے ہیں کہ کیسے ان کی جو سادگی کا واقعہ ہم نے سنا تھا اور کیسے وہ تھے, لیکن وہ ایز اے خلیفہ یا پھر ایز اے لیڈر وہ کیسے تھے وہ چیز ہمیں سننی ہوگی, بیکاز یہاں پہ اور کوہستانی کی ہم نے ایک دو پہلے ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں اور وہ بہت اچھے سے پورا ایکسپلین کرتے ہیں. تو یہاں ہمیں پتہ لگے گا کہ بھائی حضرت عمر کا اس کے بارے میں تو ایک پوری سیریز ہے ایکچولی ان کے دیکھی جائے تو وہ کیا کرتے تھے اور ان کے لیڈرشپ میں کیسی چیزیں چلتی تھی وہ دیکھ لیتے ہیں. وہی, اور ہم لوگوں نے جو عمر ہے ان کے بارے میں ہم لوگوں نے کافی ویڈیوز دیکھی اور ہم لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ کریکٹر مانے جاتے ہیں اسلام میں. بہت ہی اچھے واریر بھی تھے وہ اور پروفٹ محمد کے بہت کلوز بھی تھے وہ. باقی دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہم لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے اور وہ ان کے بارے میں ہم لوگوں کو اور جاننے کے لیے ملے گا اس ویڈیو کے تھرو. تو سٹارٹ کرتے ہیں. صرف 2 سال حکومت کرنے کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے, لیکن وفات سے پہلے ہی انہوں نے سب کو کلیئرلی بتا دیا تھا کہ ان کے بعد مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ کون ہوگا. عمر بن خطاب. اسلام آج دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے جسے آلموسٹ 200 کروڑ 2 بلین لوگ فالو کرتے ہیں. 200 کروڑ کوئی سیکنڈ نہیں گزرتا جس میں دنیا کے کسی کونے میں آزان نہ دی جا رہی ہو. اس سب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا رول پلے کیا, جنہوں نے صرف کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں کی اتنی بڑی امپائر بنائی جو ان سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں, الیگزینڈر دی گریٹ اور ایون مصر کے فرعون کے پاس بھی نہیں. لیکن یہ سب آخر انہوں نے کیا کیسے؟ حضرت عمر کی پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کے مکہ شہر کو سمجھنا لازمی ہے, کیونکہ مکہ میں پچھلے کئی صدیوں سے ایک ہی قبیلے قریش کا کنٹرول اور آہستہ آہستہ قریش کا یہ قبیلہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ قریش خود بھی بہت سارے قبیلوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا تھا. اور ان قبیلوں کے درمیان اب مکہ میں پیس برقرار رکھنے کے لیے ہر قبیلے کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی تھی. قریش کے 3 سب سے طاقتور قبیلے تھے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم کے پاس قریش کی ریلیجیس پاور تھی, کیونکہ مکہ کعبہ کی وجہ سے عرب کے ریلیجن کا سینٹر تھا. اور بنو ہاشم کے لیڈرز تھے عبد المطلب اور ان کے بعد ابو طالب. قریش کا دوسرا طاقتور قبیلہ تھا بنو امیہ. یہ قبیلہ قریش میں صرف اور صرف ایک چیز کی وجہ سے مشہور تھا, پیسہ. اسی لیے مکہ کی ساری اکانومی یہی فیملی بنو امیہ کنٹرول کرتی ہے, اور اس قبیلے کا لیڈر تھا ابو سفیان. اینڈ لاسٹلی قریش کا تیسرا پاورفل قبیلہ بنو مخزوم تھا, جو مکہ میں واریئرز کی فیملی تھی. اسی لیے مکہ میں ہر وار جنگ کی پلاننگ یہی فیملی کیا کرتی تھی, اور سب سے زیادہ ہتھیار بھی اسی فیملی کے پاس ہوتے تھے. اور بنو مخزوم کا لیڈر سب سے پاورفل لیڈرز میں سے ہوتا تھا, جن میں سے ایک کو ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ان تینوں قبیلوں میں سے ایک کے ساتھ بھی نہیں تھا. ان کا تعلق قریش کے ایک دوسرے قبیلے بنو عدی سے تھا, جو قریش کے ایمبیسڈرز کا قبیلہ تھا. مطلب قریش کا ترجمان, سپوکس پرسن زیادہ تر اسی قبیلے سے ہوتا تھا. اور جب بھی قریش کے آپس میں کبھی لڑائیاں ہوتی تھی, ان لڑائیوں کو بھی یہی قبیلہ حل کیا کرتا. اور ان کا لیڈر تھا خطاب, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد. اسی لیے حضرت عمر کی پرسنالٹی کی یہ سائن کہ وہ کسی بھی بڑے مسئلے کو بہت ہی آسانی سے بات چیت اور ڈیبیٹ کے ساتھ حل کر لیا کرتے. انہیں اپنے والد کے قبیل بنو عدی سے ملی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کا ایک دوسرا اینگل بھی تھا, جو ہم سب بار بار سنتے رہتے ہیں کہ وہ بہت ہی غصے والے انسان تھے اور بات بات پر دوسرے کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. حضرت عمر کی پرسنالٹی کا یہ ٹریٹ انہیں اپنی والدہ حنتمہ بنت ہشام سے ملا تھا, جن کا تعلق بنو عدی سے نہیں بلکہ بنو مخزوم سے تھا, جو قریش کے وار اور جنگ کو سنبھالا. اس بنو مخزوم کے قبیلے کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس قبیلے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن کا نام خالد بن ولید. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بات چیت سے اچھی طرح سمجھانا اپنے والد سے سیکھا, اور جو لوگ باتوں سے نہ سمجھے انہیں ڈنڈے اور تلوار سے سمجھانا انہوں نے اپنے والدہ کے خاندان سے سیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت سارے بکس اور بہت سارے لیکچرز ہیں, لیکن انہیں سننے اور پڑھنے میں ہمیشہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آخر ان سارے واقعات میں کون سا واقعہ کب پیش آیا تھا. اسی لیے زیادہ تر لوگ کنفیوژن میں پڑتے, اسپیشلی بچے. اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہاؤس آف بکس ہیز لانچڈ پروفٹ محمد سیریز, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اوتھینٹک سورسز کے ساتھ سارے واقعات لکھے ہیں. اینڈ واٹ آئی لائک دا موسٹ اباؤٹ دس کہ اس سیریز میں سارے واقعات کو چھوٹے چھوٹے بکس میں ڈیوائیڈ کیا گیا, اور ہر بک کے اوپر اس کا اپنا نمبر ہے, تاکہ کوئی بھی
स्पेशली बच्चे अगर इसे पढ़े तो एक सीक्वेंस के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को प्रॉपर्ली समझ सके। हाउस ऑफ बुक्स, प्रॉफिट सीरीज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दुनिया के सबसे बड़े बादशाह खलीफा बनने के बाद एक दिन हजरत उमर मक्का के उस इलाके से गुजरे जहां वो बचपन में ऊंट चराया करते थे और फरमाया कि अल्लाह की क्या शान है कि मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा था कि मैं यहाँ ऊंट चराया करता और सिर्फ थोड़ी सी गलती पर मेरा बाप मुझे बहुत मारा करता और आज ऐसा दिन है कि मेरे और अल्लाह के दरमियान दुनिया में कोई भी नहीं। मतलब उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर के लीडर और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन चुके थे। उनसे पावरफुल कोई भी नहीं था सिवाय अल्लाह के। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 साल बाद पैदा हुए और जवानी में बहुत टॉल और मस्कुलर होने की वजह से बहुत जल्द ही मक्का के सबसे ताकतवर रेसलर बन गए। मतलब कहा जाता है कि जब वो किसी ग्रुप में चल रहे होते थे तो ऐसा लगता था कि बाकी सारे जमीन पर चल रहे और वो ऊंट क्या बात है। मतलब आज के जमाने में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6 फुट 6 इंच या 6 फुट 7 इंच की हाइट। फॉर एग्जाम्पल ये है नरेंद्र मोदी एवरेज हाइट और इनके पास खड़े ये हैं कतर के अमीर तमीम बिन हमार। इतना बड़ा फर्क लगता है। हजरत उमर और बाकी एवरेज लोगों में भी इतना ही हाइट डिफरेंस होता होगा या फिर इससे भी ज्यादा। बहुत पावरफुल थे। आहिस्ता आहिस्ता हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कबीले बनु अदी की लीडरशिप संभालने लगे और मक्का के बड़े बड़े सरदारों के साथ मीटिंग्स में बैठने लगे और कुछ ही अरसे में कुरैश के सबसे टैलेंटेड एम्बेसडर बन गए। और इसके साथ उन्होंने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी स्टार्ट किया जिसमें वो मक्का, यमन, सीरिया के बीच हर वक्त ट्रैवल करते रहते थे। और जब फाइनली हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एज 27 हुई तो मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया और इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरैश का एम्बेसडर और स्पोक्स पर्सन होने की वजह से इस्लाम की पहले सख्त मुखालफत और मुसलमानों के खिलाफ अपने मामू अबू जहल के साथ खड़े हो गए। इस्लाम से पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रेपुटेशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो बहुत सारे एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे, जैसे शराब और जुआ वगैरह, और इस्लाम से इतनी नफरत करते थे कि अपने एक गुलाम को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से एक दिन उन्होंने इतना मारा कि खुद उसे मार मार कर थक गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आहिस्ता आहिस्ता हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की पोजीशन मुसलमानों के बारे में थोड़ी बदलने लगी। इसीलिए एक दिन जब वो मक्का में गुलाम के पास से गुजरे जिसे उसके मालिक अबू जहल ने मुसलमान होने की वजह से मार मार कर ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया था, जब हजरत उमर ने देखा कि किसी और ने उसकी मदद नहीं की तो खुद जाकर उसे हाथ दिया और उसे उठाया, जिस पर उस गुलाम ने हजरत उमर से कहा कि वल्लाह आप उन दोनों में से बेहतर है, जिसकी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ नहीं आई। इस गुलाम ने उस दुआ की तरफ इशारा किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से की कि या अल्लाह मक्का के इन 2 उमरैन में से एक को इस्लाम की तरफ ला, एक उमर बिन खत्ताब और दूसरा आम्र बिन हिशाम। कितना ड्रास्टिक चेंज आया भाई मुसलमानों से दूर करने के लिए अबू जहल और अबू सुफियान बार बार मक्का के बड़ों की मीटिंग्स बुलाकर उन्हें ये समझाने की कोशिश करते थे कि मोहम्मद की वजह से हमारा रिलीजन तो खराब हो ही चुका है लेकिन उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी और इज्जत भी बहुत खराब हो चुकी है। इन सारे मीटिंग्स में बार बार बैठकर एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आखिर बहुत तंग आ गए तो उन्होंने आखिर एक ऐसा फैसला किया जो इससे पहले करने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फैसला। तलवार लेकर सीधा दार अरकम की तरफ रवाना हुए। मुझे लगा ज्वाइन होने का फैसला किया होगा। हेडक्वार्टर था, लेकिन अल्लाह ने हजरत उमर को इस सबसे बड़े गुनाह के दौरान ही पलट दी। वो ऐसे कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दार अरकम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मिला जो इससे कुछ अरसा पहले सीक्रेटली मुसलमान हो चुका था, लेकिन उसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं बताया। उसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को रोका और कहा, उमर कहाँ जा रहे हो? जब हजरत उमर ने उसे बताया तो वो आदमी बिल्कुल डर गया। उसने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से पहले अपने घर की तो खबर लो। जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु समझ गए और सीधा अपनी बहन के घर की तरफ रवाना हुए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन पहले ही अपने हस्बैंड सईद बिन ज़ैद की वजह से मुसलमान हो चुकी थी। सईद बिन ज़ैद हजरत उमर के बहनोई होने के साथ साथ उनके चचा के बेटे भी थे और उनके चचा ज़ैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले ही मक्का के रिलीजन को छोड़ चुके थे और हमेशा मक्का के रिलीजन के खिलाफ बोलते रहते थे। वो कहते थे कि जब हम सबको पता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक खुदा की इबादत करते थे और उनके दूसरे बेटे इसहाक की औलाद बनी इसराइल भी एक ही खुदा की इबादत करते हैं, तो फिर हमने
اسماعیل کی اولاد نے اتنے سارے خدا کہاں سے لائے؟ اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کی فیملی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا پتہ چلا تو انہوں نے بہت تیزی سے اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر سیدھا اندر گئے اور جا کر سعید بن زید کو مارنے لگے. ان کی بہن فاطمہ نے انہیں بچانے کی کوشش بھی کی لیکن حضرت عمر نے غصے میں انہیں بھی مار دیا جس سے ان کا خون بہنے لگا. تو حضرت عمر نے جب اپنی بہن کا خون دیکھا تو ان کو آخر ترس آیا اور کہا مجھے قرآن دکھاؤ کہ آخر اس میں لکھا کیا ہے. اور پھر قرآن پڑھنے کے بعد فائنلی وہ مسلمان ہو گئے. یہ ساری سٹوریز ہاؤس آف بکس کی پروفٹ محمد سیریز ڈیٹیل سے مینشن ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ دوبارہ دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے لیکن وہاں اب تک کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر اسلام قبول کر چکے. تو جب انہوں نے حضرت عمر کو باہر تلوار لے کر کھڑا ہوا دیکھا تو کچھ مسلمان تو بالکل ڈر گئے لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا جو اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ عمر کو آنے دو, اگر اس کی نیت صاف ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت عمر اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عمر کیا اب بھی وقت نہیں ہے کہ تم سچ کو سمجھ سکو؟ جس پر حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سارے مسلمانوں کے سامنے اسلام قبول کر لیا جس میں وہاں موجود سارے مسلمان زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے. اکارڈنگ ٹو مینی سورسز یہ نبوت کا چھٹا سال تھا اور حضرت عمر کی ایج 32 یا 33 سال تھی اور اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 50 ہو چکی تھی جن میں سے 40 مرد اور صرف 10 عورتیں تھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے حالات بالکل بدل گئے کیونکہ اس سے پہلے جس نے بھی اسلام قبول کیا تھا وہ زیادہ تر بہت کمزور لوگ اسی لیے ہمیشہ چھپ کر اسلام قبول کرتے تھے. پہلی بار کسی پاورفل نے کیا تھا. کرنے کے بعد سیدھا اپنے ماموں ابو جہل کے گھر گئے اور انہیں بتایا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں جس پر ابو جہل نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے جیسا آدمی اسلام قبول کر لے کیونکہ حضرت عمر کی پچھلی ساری لائف اسلام کے بہت ہی اپوزٹ تھی. جس کے بعد حضرت عمر سیدھا جمیل بن مامور کے پاس گئے اور انہیں بھی اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتایا کیونکہ جمیل مکہ کا لاؤڈ سپیکر تھا اور یہ ایسا آدمی تھا کہ اس کے پیٹ میں زیادہ دیر تک کوئی بات نہیں رہتی. جب اسے اتنی بڑی نیوز کا پتہ چلا تو وہ سیدھا بھاگا اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کرنے لگا کہ عمر نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا. اور یہ مسلمان مکہ میں چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے لیکن حضرت عمر کے اب سارے مسلمان سب کے سامنے کھل کر نماز پڑھنے لگے اور ایون کعبہ کے اندر جا کر بھی نماز ادا کرنے لگے. اس سب کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے وقف کر دی اور کچھ عرصے بعد مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں اپنے خاندان اور ساری طاقت چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مہاجرین کو جن کے پاس نہ کوئی گھر نہ کاروبار کچھ بھی نہیں تھا ان کو ایک ایک انصار کے گھر میں سیٹل کیا. حضرت عمر بھی ایک انصاری کے ساتھ سیٹل ہوئے اور ان دونوں نے اپنے ٹائم کو ایسے ڈیوائیڈ کیا کہ ایک دن وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضرت عمر ان کا بزنس سنبھالتے اور پھر دوسرے دن حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور وہ صحابی بزنس کو چلاتے. کیا بات ہے. صرف 2 سال بعد جنگ بدر میں حضرت عمر حضرت حمزہ کی لیڈرشپ میں جنگ میں شامل رہے. جنگ جیتنے کے بعد حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ہمیں قیدی نہیں رکھنے چاہیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی رائے اس کے اپوزٹ تھی جس کے بعد قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں کلیئرلی حضرت عمر کی رائے کو پریفر کیا گیا. اس ڈیسیژن اور باقی کچھ ڈیسیژنز کی وجہ سے حضرت عمر کا نام الفاروق رکھا گیا which means حق کو پہچاننے والا, سچ کا ساتھ دینے والا. اللہ نے حضرت عمر کی سائیڈ لی تھی. اس کے بعد خندق کی جنگ میں بھی حضرت عمر مسلمانوں کی فوج میں رہے اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مکہ والوں سے ڈیل کرنے کو کہا لیکن حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا کہ آپ میرے بجائے حضرت عثمان کو ڈیل کرنے کے لیے بھیجیں کیونکہ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ماموں ابو جہل مر چکے اور ان کے بعد مکہ کا نیا پاورفل سردار ابو سفیان جو حضرت عثمان کی قبیلے والا تھا جسے ہم اس ویڈیو میں پورا ایکسپلین کر چکے ہیں. جس کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک ایسی ڈیل رکھی جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ مسلمان اسے سائن کر کے بہت بڑی غلطی کریں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے کو چھوڑ کر اس ڈیل پر مہر لگا لی جس پر کچھ صحابہ بہت ہی کنفیوز اور ناراض ہوئے جن میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے. وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل. تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہمارے دشمن کافر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل. جس پر حضرت عمر نے تو پھر کیوں ہم ان کی ہر بات مان رہے, کیوں ہم ان کے سامنے کمزور بن رہے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا. اس سے حضرت عمر خاموش ہو گئے. جس کے بعد آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں
جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ صلح حدیبیہ کی وجہ سے اسلام کی طرف آنے لگے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی سمجھ آئی اور پھر ہمیشہ اپنے ان باتوں کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگتے رہے. صلح حدیبیہ کے بعد اسلام اتنے تیزی سے پھیلنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کزن خالد بن ولید نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد ہمیشہ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر ڈیسیجن اور ہر جنگ میں ساتھ ہی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ سے شادی بھی کی. پھر آخر مکہ فتح ہونے کے بعد جنگ تبوک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی فوج کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی ساری ویلتھ کا آدھا حصہ ڈونیٹ کیا. غزوہ تبوک کے کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. لیکن جب یہ خبر حضرت عمر تک پہنچی تو وہ اتنا شوق ہوئے کہ انہیں اس پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا. تو وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور اپنی تلوار نکال کر کہا کہ جو بھی یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک دن مسلمان رومن اور پرشین ایمپائر دونوں کو فتح کریں گے. تو اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب ہوئے بغیر دنیا سے چلے جائیں. لیکن حضرت عمر کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ ایک دن انہی کے ہاتھوں یہ دونوں ایمپائر فتح کرے گا. جب مسجد نبوی کے اندر سارے غم اور کنفیوژن میں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھے اور سمجھایا کہ ہمارا مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم نہیں ہوا بلکہ اب اصلی مشن شروع ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مدینہ کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا نیا بادشاہ چوز کرنے لگے. اچانک حضرت عمر اور ابو بکر وہاں پہنچے. اس کے بعد جو ہوا ہم اس ویڈیو میں پورا ایکسپلین کر چکے ہیں. ان شورٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ وہاں حالات آہستہ آہستہ بگڑ رہے ہیں تو انہوں نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی. جس کے بعد آہستہ آہستہ باقی ساروں نے بھی آ کر حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور اس طرح حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے اس ایمپائر سیکنڈ ان کمانڈ تھے. مطلب اگر حضرت ابو بکر بادشاہ تھے تو حضرت عمر ان کے وزیر اعظم. ان دونوں نے باقی صحابہ کے ساتھ مل کر پورے عرب کو دوبارہ یونائٹ کرنے کی کوشش کی. آخر جنگ یمامہ کے بعد عرب تو دوبارہ یونائٹ ہو گیا لیکن اس جنگ میں بہت سارے حافظ قرآن شہید ہونے کی وجہ سے یہ خطرہ تھا کہ کہیں قرآن کے بارے میں مسلمان آپس میں اختلاف میں نہ پڑ جائے. اسی لیے سب سے پہلے حضرت عمر کے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ ہمیں فوراً قرآن کو ایک بک کی شکل میں کمپائل کر لینا چاہیے. مطلب آج دنیا کے سارے قرآن جو بکس کی طرح لکھے گئے ہیں ان سب کا تھوڑا سا کریڈٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جاتا ہے. عرب یونائٹ کرنے کے بعد خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم پر مسلمانوں نے سیدھا پرشین ایمپائر پر حملہ کر دیا اور ان سے کچھ ہی مہینوں میں یہ سارا علاقہ فتح کر لیا. اور پرشین ایمپائر پر حملے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے ایک ہی ٹائم پر رومن ایمپائر پر بھی حملہ کر دیا. لیکن پرشین ایمپائر کی طرح مسلمانوں کو رومن ایمپائر میں اتنی کامیابی نہیں مل رہی. خالد بن ولید رومن ایمپائر میں نہیں بلکہ پرشین ایمپائر میں تھے. اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کی طرف ایک لیٹر بھیجا کہ وہ سیدھا اپنی آدھی فوج لے کر رومن ایمپائر کی طرف جائے. جیسے ہی خالد بن ولید وہاں پہنچے وہ بہت تیزی سے رومن ایمپائر کے سارے علاقے کو فتح کرنے لگے. خالد بن ولید کے سامنے تو نہیں ٹک پائے. مین سٹی دمشق ڈمیسکس کو ہر طرف سے گھیر لیا. ناؤ مسلمانوں کی اس ایمپائر کو چلانے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی رائے زیادہ تر ہمیشہ سیم ہی ہوتی تھی سوائے ایک مسئلے کے. اور یہ مسئلہ آگے جا کر بہت ہی کنٹروورشل مسئلہ بنا. اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ خالد بن ولید کیسے ہینڈل کیا جائے کیونکہ خالد بن ولید اب تک سارے فیصلے خود ہی کیا کرتے تھے اور سب کچھ کرنے کے بعد ہی مدینہ کی طرف لیٹر بھیجتے تھے. لیکن حضرت عمر کو اپنے کزن خالد بن ولید کی یہ عادت بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی. اسی لیے جب حضرت عمر خلیفہ بنے انہوں نے کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں کے سب سے بڑے جنرل کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا جس پر خالد بن ولید ان سے بہت ناراض ہوئے. اس کنٹروورشل مسئلے کو پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے تو سبسکرائب. جیسے ہی مسلمانوں کی فوج یہاں تک پہنچی تو مدینہ میں مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طبیعت بالکل خراب ہو گئی جسے دیکھ کر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اب ان کے دنیا میں آخری دن. اسی لیے انہوں نے سارے بڑے صحابہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ اب میں اور تمہارا خلیفہ نہیں رہا. تم آپس میں مشورہ کر کے جسے بھی چاہو اپنا نیا خلیفہ سلیکٹ کر دو. جس پر صحابہ نے تھوڑا سوچا اور واپس حضرت ابو بکر سے کہا کہ یہ کام ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ جس کو بھی صحیح سمجھے اپنے بات اسی کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ میں سے ایک ایک کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ
उमर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? जिस पर एक सहाबी ने कहा कि यस, हजरत उमर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही सख्त है। तो हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को डिफेंड करने के लिए कहा कि उमर सिर्फ इसलिए सख्त बनता है क्योंकि वो मुझे हमेशा सॉफ्ट देखता है, लेकिन जब वो खुद खलीफा बनेगा तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल जाएगी। इन सारे सहाबा से पूछने के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सख्त बीमारी में हजरत उस्मान को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि लिखो कि मैं खलीफा अबू बकर, अपने बाद मुसलमानों का नया खलीफा। ये कहते ही अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गए। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इससे आगे खुद ही लिखा कि अपनी बात नया खलीफा उमर को नामजद करता हूँ। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक किए और सारे बड़े सहाबा को बुलाकर कहा कि क्या तुम सबको वो कबूल होगा क्या बात जिसे मैं खलीफा बनाऊंगा? तो वहां सब ने कहा कि यस। जिस पर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं ना अपने बाद अपने बेटे को खलीफा बनाकर जा रहा हूँ और ना अपने खानदान में से किसी फर्द, बल्कि मैं उसे खलीफा बना रहा हूँ जिसे मैं सबसे बेहतर समझता हूँ, और वो है उमर बिन खत्ताब। मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अलावा अगर दुनिया की सारी हिस्ट्री देखी जाए तो ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि किसी बादशाह के मरने के बाद उसका बेटा या उसके खानदान में से कोई बादशाह ना बना। ना जिस तरह हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों के हालात मक्का में बिल्कुल बदल गए, उसी तरह अब उनके खलीफा बनने के बाद पूरी दुनिया की तारीख हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि अगले सिर्फ चंद सालों में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इतनी बड़ी एम्पायर बनाई जो उससे पहले दुनिया में किसी के पास भी नहीं थी। और इस एम्पायर को फतह करने के बाद वहां पर एक ऐसा सिस्टम बनाया कि आज तक 1400 साल बाद भी उन सारे इलाकों पर मुसलमानों की हुकूमत है, सिवाय एक छोटे से इलाके हाउस ऑफ बुक्स। यार सीरियसली ये बहुत शॉकिंग वीडियो थी, और मेरे को तो सबसे पहले इनकी जितनी तारीफ करे वो कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है चीज़ों को। हम लोगों को कैसे पता लगा कि जो उमर बिन थे वो पहले इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ थे, और मतलब वो उन्होंने मतलब कि उनका कोई सर्वेंट था, वो मतलब कि वो मुस्लिम था तो उन्होंने उसको भी मारा, बहुत मारा कि सिर्फ वो मुस्लिम है इसलिए। और फिर उसके बाद कैसे वो मतलब उनका प्लान था कि वो प्रोफेट मोहम्मद को मार दे, लेकिन वो वहाँ से उनके अंदर चेंज आ जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस्लाम। जब वो अपने चाचा को बोलते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे करके बोला है, तो उनके लिए भी वो अनबिलीवेबल था, क्योंकि जो उमर थे वो उमर बिन खत्ताब थे, वो पूरे लाइफ टाइम इस्लाम के खिलाफ थे। फिर कैसे उन्होंने मतलब कि जो अबू बकर है उन्होंने लास्ट में भी अपने जो खलीफा बनाया वो उमर को बनाया, और उमर की बताया गया कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल थे, वो कितने स्ट्रॉन्ग थे। सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो स्मार्ट भी बहुत थे, और उनकी जो पर्सनालिटी है उनको ऐसा बताया गया वो थोड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी उनकी, मतलब वो गलत के खिलाफ नहीं मतलब कि मानते थे, गलत चीज़ें नहीं मानते थे। तो यार काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये। और देखा जाए तो हज़रत उमर ने किस तरीके से, जैसे इन्होंने बताया कि उनके दौर में ही जो इस्लाम था वो पूरे दुनिया में फैला है, और वरना देखा जाए तो वो जैसे वो कितना मतलब शॉकिंग बात थी सुनने में कि जैसे ही उनको पता लगा कि प्रॉफिट मोहम्मद नहीं रहे तो उन्होंने कैसे बोला कि कोई मुझे ये बात नहीं बोलेगा क्योंकि मैं जो है ये चीज़ नहीं सुन सकता हूँ। और वो काइंड ऑफ उस शौक में थे कि भाई आपने कहा था कि भाई हम लोग रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर से लड़ेंगे और वो सब अभी नहीं कर पा रहे, पर उनको क्या पता था कि उनके थ्रू ही वो सारी चीज़ें होनी थी। एंड फिर उन्होंने जो है वो करके भी दिखाई सारी की सारी, क्योंकि देखा जाए तो वो फर्स्ट लीडर भी नहीं बने थे, वो तो बाद में सेकंड खलीफा बने थे, और उसके बाद भी उन्होंने वो सारा चीज़ें की हैं। एंड फिर देखा जाए तो जो आज इस्लाम है काइंड ऑफ उसका पूरा का पूरा काइंड ऑफ क्रेडिट जो है वो हज़रत उमर को ही जाता है, उन्होंने इस तरीके से उसको फैलाया था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।